أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب وفقني لما تحب وترضى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن وما فوقهن وما تحتهن وهو رب العرش العظيم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين المظلومين خصوصا على إمام المنتظر أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عبادة صلوات قابل قدر سامعین محترم سادات وزام بزرگان ملت برادران ایمانی و اہل علم حضرات، دعا ہے خالق کائنات آپ کا چل کر آنا ایک ایک قدم عبادت میں شمار فرمائے۔ حسین کی ماں آپ کو وہ اجر دے جو اجر ہماری عقلوں سے بھی بالا تر ہے۔ دعا ہے خالق کائنات آپ میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرمائے، جو کاغذات کی پریشانیوں میں ہیں ان کی پریشانیاں حل فرمائے۔ جب ساری پریشانیاں حل ہو جائیں تو پھر اس در کے اوپر مسلسل آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سال ہم نے جو دعائیں کی تھیں ان میں سے جس کی جو دعا قبول ہو چکی ہے وہ دعا ذہن میں رکھ کے پوری مجلس سنیں، بلند تر صلوات۔ جب انسان کسی پیپر میں پاس ہو جاتا ہے بار بار اس پیپر پہ اس کی نظر ہوتی ہے، میں اس پیپر میں بھی پاس ہوا، میں اس میں بھی پاس ہوا، میں اس میں بھی پاس ہوا۔ جو فیل ہوتا ہے، جس پیپر میں سے فیل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے انشاءاللہ اس میں بھی ہم محنت کریں گے تو پاس ہو جائیں گے۔ پورا سال جو دعائیں قبول ہوئی ہیں ان پہ نظر رکھ کر آدمی مجلس سنے تو پھر اسے سمجھ آتا ہے کہ اس در سے سب کچھ ملتا ہے۔ تو آیت کا ترجمہ آج بعد میں کریں گے، حدیث کا ترجمہ آج پہلے کریں گے، کیونکہ جب ہم نے آیت کا ترجمہ شروع کیا تھا تو حدیث رہ گئی تھی۔ ارشاد ختمیہ مرتبت ہے
زینو مجالسکم، زینت دو اپنی مجالس کو۔ کون کہہ رہا ہے کہ اپنی مجالس کو زینت دو، جس کی اطاعت بھی واجب ہے، جس کی اتباع بھی واجب ہے۔ موضوع آپ کے ذہن میں ہے۔ میرے پاس جتنے پیغامات بھی آئیں گے کہ مولانا ہم تو چاہتے تھے کہ آپ اس طرح پڑھتے جس طرح گزشتہ سال پڑھا تھا، ہم تو اس لیے بلایا تھا، ان پیغامات کو میں نے جیب میں رکھنا ہے، ان پیغامات کو میں نے جیب میں رکھنا ہے، پھر ایک ایک پیغام کو میں نے نکالتے جانا ہے، اس پیغام کو پڑھتے جانا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ ہاں، سامعین اپنا وقت بھی خرچ کے آتے ہیں، اپنا مال بھی خرچ کے آتے ہیں، تو پھر جس مقصد کے لیے بلایا جائے وہ مقصد پورا نہ ہو تو ثواب ہوتا ہے، سواد نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو پھر عزاداری کے ایام تو گزر جاتے ہیں، ثواب ہو جاتا ہے، کیونکہ ثواب دینے والی وہ ذات ہے، مگر سواد تب آتا ہے کہ ولایت کی چاشنی بھی ہو، ایمان کو تازگی بھی ہو۔ آپ جئیں، آپ کی یہ محنتیں قبول ہوں، آپ سامعین جئیں جو آتے ہیں مجلس شبیر میں، مگر پہلے نماز ادا کرتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ شیعہ بے نماز نہیں ہوتا، شیعہ نمازی بھی ہوتا ہے، حسینی بھی ہوتا ہے، تم صرف نمازی ہو، حسینی نہیں ہو۔ نجات تو اس کی ہونی ہے جو نمازی بھی ہوگا، حسینی بھی ہوگا۔ اگر یہ دو کوالٹیاں دیکھنی ہیں تو مجلس شبیر میں آ جاؤ۔ یہ پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر مجلس برپا کرتے ہیں۔ بلند تر صلوات۔ ہم نے جو کل موضوع شروع کیا تھا اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم اٹیچ بھی رہیں گے۔ کل حبیب آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو۔ یہاں رک کے میں ایک بہت اہم اور خوبصورت بات کرنا چاہ رہا ہوں دوستو، کہ جب ہم کسی سے محبت کرنا چاہیں نا تو جس سے محبت ہو جائے، کل میں نے محبت کا فلسفہ بتایا ہے کہ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، محبت کرنا ثواب ہے، محبت کرنے کا حکم خدا دیتا ہے، محبت کرنے کا حکم مصطفیٰ دیتا ہے، محبت کرنے کا حکم مرتضیٰ دیتا ہے، محبت کرنے کا حکم مجتبیٰ دیتا ہے، محبت کرنے کا حکم سید الشہداء دیتا ہے، محبت کرنے کا حکم زین العابدین دیتے ہیں، محبت کرنے کا حکم بکر العلوم دیتے ہیں، محبت کرنے کا حکم صادق دیتے ہیں، محبت کرنے کا حکم کاظم دیتے ہیں، محبت کرنے کا حکم رضا دیتے ہیں، محبت کرنے کا حکم تقی دیتے ہیں، نقی دیتے ہیں، عسکری دیتے ہیں، محبت کرنے کا حکم قائم دیتے ہیں۔ اسی محبت کے فلسفے میں آج ہم محرم الاحرام منا رہے ہیں۔ اسی طرح سنیں گے تو انشاءاللہ اس سے بہتر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، محبت کرنے کو اگر عبادت بنانا چاہتے ہو تو یا خدا سے پوچھو، یا مصطفیٰ سے پوچھو، یا مرتضیٰ سے پوچھو۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ محبت کیسے کی جائے، وہ طریقے بتاتا ہے۔ تو آئیے اگر ہم اللہ سے محبت کرنا چاہیں، پاکیزہ محبت اللہ سے کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ میں کون ہو سکتا ہوں بتانے والا؟ طریقہ اس سے پوچھیں گے جس سے ہم نے لا الہ الا اللہ لیا، جس سے محمد رسول اللہ لیا، جس سے علی ولی اللہ لیا، جس سے ہم نے قرآن لیا، دین لیا، اسلام لیا، قرآن لیا، بیت اللہ لیا، پورا دین جس سے لیا ہے
اسی سے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرنا ہو تو طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنا ہو تو طریقہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ زبان تو میری ہوتی ہے مگر بات خدا کی ہوتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بولتا میں ہوں ہوتی وہی ہے، بولتا میں ہوں ہوتی وہی ہے۔ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، آج کی تقریر کا اہم جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں دوستو یاد رکھو، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حبیب ان سے کہہ دیجئے اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محمد کی اتباع کرنی شروع کر دیں، میرے محمد کی اتباع کرنا شروع کریں، مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ اچھا صرف اللہ سے محبت ہو جائے گی؟ نہیں، یحببکم اللہ، بیدار ہو کے سننے والا لفظ ہے یحببکم اللہ، تو پھر اللہ ان سے محبت کرنی شروع کر دے گا۔ جی یعنی اس وقت تک جو میں نے آپ کے 5-6 منٹ دیے ہیں، اس کا نتیجہ دے کے آگے چلوں تاکہ جو 10 منٹ مجلس سن کے باہر جائے وہ بھی کچھ لے کے جائے، وہ بھی کچھ لے کے جائے کہ 10 منٹوں کے اندر کیا حل ہوا ہے، کیا بات ہوئی ہے، کیا بات مکمل ہوئی ہے۔ بات یہی مکمل ہوئی ہے کہ اگر اللہ کے محب بننا چاہتے ہو تو بھی اتباع رسول کرنا پڑے گی، اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو بھی اتباع رسول۔ یعنی تم اتباع رسول جب کرنی شروع کر دو گے تو پھر دو طرفہ محبت ہو جائے گی، تمہاری محبت بھی سچی ثابت ہوگی، اللہ کا محبوب بھی تم بن جاؤ گے، یعنی اللہ تم سے محبت کرنی شروع کر دے گا۔ تو دوستو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اگر پیغمبر کی اتباع کر کے انسان اللہ سے محبت کرنی شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ اس سے محبت کرنی شروع کر دیتا ہے، تو پھر اتباع ہے کیا؟ آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں، تو پھر اتباع ہے کیا؟ دوستو قرآن پاک میں پیغمبر کی بات کو، پیغمبر کے کردار کو فالو کرنے کے لیے 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اچھا یہ جو محرم کی مجالس ہوتی ہے نا، ان میں تربیت اولاد بھی بتائی جاتی ہے، ان میں اخلاق بھی بتایا جاتا ہے، ان میں حسینیت بھی بتائی جاتی ہے، ان میں یزیدیت بھی بتائی جاتی ہے، ان میں قرآن بھی بتایا جاتا ہے، اس میں بہت کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں صاحب منبر کی جو اس نے پہنچانی ہوتی ہیں۔ میں پھر واپس حدیث کی طرف جاؤں گا بڑی جلدی کے ساتھ۔ پیغمبر کی اطاعت، پیغمبر کی بات ماننے کے لیے قرآن پاک میں 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 2 آدمی نہیں بولے، کتنے؟ 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک اطاعت ایک اتباع، ایک اطاعت، پھر بولے یاد ہو جائے گا۔ پیغمبر کو فالو کرنے کے لیے قرآن پاک میں 2 الفاظ ہیں، ایک اطاعت ایک اتباع، دونوں کا معنی جدا ہے، ایک معنی نہیں ہے۔ اگر پیغمبر کی بات کو مانا جائے تو اطاعت رسول، اگر پیغمبر کی بات کو مانا جائے تو اطاعت رسول، اگر پیغمبر کو فالو کیا جائے تو اتباع رسول۔ اس میں جو باریک نکتہ ہے وہ میں سادے لفظوں میں ادا کرنا چاہتا ہوں، جو ابھی ایسے ایسے سن رہے ہیں وہ میری طرف دیکھیں، اپنے بازو کو ایسے ایسے گھر جا کے کریں، یہاں مکمل توجہ سے سماعت کریں گے تو بات پہنچانے میں آسانی حاصل ہو جائے گی، مجھے آسانی ہوگی بات پہنچانے میں۔ پھر یاد رکھیے اطاعت ہوتی ہے قول میں، اتباع ہوتی ہے فعل میں۔ اطاعت ہوتی ہے قول میں،
فرمان میں جو کہا وہ مانا اطاعت، جو کیا وہ کیا اتباع، جو کیا پیغمبر نے اس کو فالو کر کے ویسے ہی کیا، یہ اتباع۔ معلوم ہوا کہ یاد رکھو نمازیں پڑھنے سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ تو واجب تھا نماز پڑھنا، پڑھ دی، ٹھیک ہے، نماز پڑھنا واجب ہے، اس سے چھٹی نہیں ہے، نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے، مگر نماز پڑھنے سے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوتی، محبت حاصل ہوتی ہے پیغمبر کی اتباع کرنے سے۔ آسان کروں، آسان کرنا پڑے گا، آسان کرنا پڑے گا، آسان کرنا پڑے گا۔ دوستو یاد رکھو نماز دین کا حصہ ہے، نماز رکن ہے دین کا۔ ہمارے فروع دین میں اول نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر تاکہ مجھے بھی پتا چلے ڈسپلن دینی ہے کہ اسپرین دینی ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ ہمارے فروع دین میں پہلے نماز ہے، نماز کے بعد روزے کے بعد حج کے بعد زکات کے بعد خمس کے بعد، آوازیں کم ہوئی ہیں نا، صلوات پر محمد وآل محمد۔ نہیں ایسے نہیں، سب پڑھے صلوات۔ اطاعت اور اتباع کا ایک نقطہ عرض کر کے ہم حدیث کی طرف واپس چلیں گے، پھر یہیں سے کل شروع کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ اطاعت ہوتی ہے فرمان میں، قول میں، جو پیغمبر فرمائیں اس پہ عمل کیا، اطاعت رسول ہو گئی۔ اتباع ہوتی ہے فعل میں، جب پیغمبر کو فالو کیا، جیسے جیسے پیغمبر نے کیا ویسے ویسے ہم نے کیا تو اتباع رسول، ویسے ویسے ہم نے کیا تو اتباع رسول۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اتباع رسول کا مطلب یہ ہے جس سے پیغمبر محبت کریں، جس سے پیغمبر محبت کریں، اس کو ماننا اطاعت ہے، اس سے محبت کرنا اتباع ہے۔ جی جس سے پیغمبر محبت کرنے کا حکم دیں، اگر مان لیا جائے تو اطاعت رسول ہے، محبت کی جائے تو اتباع رسول ہے۔ جس سے پیغمبر بچنے کا حکم دیں، اس سے دور رہا جائے تو اطاعت رسول ہے۔ جس کو پیغمبر قوموا انی کہہ کے اپنے دربار سے اٹھا دیا جائے، اس پہ لعنت کی جائے تو اتباع آپ سلامت رہے۔ یعنی یہ کوئی خشک موضوع نہیں ہے، اطاعت رسول اور اتباع رسول یہ خشک موضوع نہیں ہے۔ اس کو اگر آدمی سمجھے تو پھر اسے پتا چلتا ہے پورے کا پورا دین کس ہستی سے مل سکتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، پورے کا پورا دین کس ہستی سے مل سکتا ہے۔ اور دوستو دنیا نے اسلام لیا یا اصحاب سے یا ازواج سے یا آل سے، دنیا نے اسلام لیا یا ازواج سے یا اصحاب سے یا آل سے۔ آج ہم نے چیک کرنا ہے کس سے اسلام لینا درست ہے، کس سے اسلام لینا
ازواج سے ہم اسلام لیں گے تو وہ یہ تو بتا سکتی ہیں کہ جس کی اتباع کرنی ہے وہ پیغمبر گھر میں کیسے رہتے تھے. وہ یہ تو بتا سکتی ہیں کہ پیغمبر گھر میں کیسے رہتے تھے. وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ باہر کیسے رہتے تھے, اود میں کیسے رہتے تھے, خیبر میں کیسے رہتے تھے, خندق میں کیسے رہتے تھے, غدیر میں پیغمبر کس کے حوالے کر کے گئے تھے. مطلب یہ ہے اگر ازواج سے اسلام لیں تو آدھا ملتا ہے آدھا نہیں ملتا. جو گھر کے اندر اسلام تھا وہ تو مل جاتا ہے, جو گھر سے باہر اسلام تھا وہ نہیں ملتا. اصحاب کی بات کر لیتے ہیں. اگر ہم اصحاب سے اسلام لیں, ان سے پوچھیں ہم نے اللہ سے محبت کرنی ہے اتباع رسول کر کے, ہم نے اللہ سے محبت کرنی ہے اتباع رسول کر کے, اے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی جی دعا کرنے میں کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. یہ غلط پراپوگنڈا ہے کہ شیعہ صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں. ہم تو عام شریف آدمی کو گالی نہیں دیتے. نہیں آپ نے توجہ نہیں کی, نہیں آپ نے تو توجہ نہیں کی. ہم تو عام شریف آدمی کو بھی گالی نہیں دیتے. یہ تو اصحاب رسول ہیں, یہ تو میری آنکھوں کے تارے ہیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ ہمارے پاس معیار ہے, ہمارے پاس معیار ہے. کون سے اصحاب ہماری آنکھوں کے تارے ہیں؟ وہی صحابہ کرام ہماری آنکھوں کے تارے ہیں جنہوں نے پیغمبر سے وفا کی. دوستو ہم تو ماننے والی قوم ہیں, ہم تو بڑی جلدی مان جاتے ہیں. مگر اصحاب کو مانتے ہیں, اصحاب کو مانتے ہیں. رانا صاحب نے ایک جملہ کہا کہ اصحاب کو مانتے ہیں. میں اسی جملے کے اوپر اپنا رنگ دینا چاہ رہا ہوں, میں اسی جملے کے اوپر اپنا رنگ دینا چاہ رہا ہوں. اگر ہمیں کوئی کہے دیکھو جی شیعہ کرام جو ہیں, شیعہ حضرات جو ہیں یہ کہتے ہیں صحابہ کرام نے آخری وقت میں پیغمبر کو کاغذ قلم نہیں دیا. نہیں دوستو ہم تو نہیں کہتے, پریشان نہیں ہونا, ہم تو نہیں کہتے جی شیعہ کرام کہتے ہیں کہ صحابہ کرام فلاں میدان سے دوڑ گئے تھے. میں کہتا ہوں ہم تو نہیں کہتے. اوت سے صحابہ دوڑ گئے تھے, ہم تو نہیں کہتے. جو پریشان ہے وہ کہتے ہیں, ہم تو نہیں کہتے کہ صحابہ کرام اوت سے دوڑ گئے تھے. اس منبر کی قسم ہے ہم نہیں کہتے, اس منبر کی قسم ہے ہم نہیں کہتے کہ صحابہ کرام اوت کے میدان سے دوڑ گئے تھے. ہم نہیں کہتے. پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح کے کام صحابہ نہیں کرتے, منافق کرتے ہیں. اس طرح کے کام صحابہ نہیں کرتے, منافق کرتے ہیں. جنہوں نے اتباع رسول کی ہو وہ نہیں کرتے. جنہوں نے اتباع رسول کی ہو سب دوڑ جائیں. لے جاؤ 1 منٹ کے لیے اپنی نظر کو عہد میں, سب دوڑ جائیں. جس نے سچی اتباع رسول کی ہو وہی کھڑا ہوا ہوتا ہے. پیغمبر پوچھتے ہیں یا علی جب سب چلے گئے, یا علی جب سب چلے گئے تو آپ کیوں نہیں گئے؟ جب سب چلے گئے تو آپ کیوں نہیں گئے؟ علی کا جواب خاموشوں کے نہیں سننا, بیداروں کے سننا ہے. نبی نے پوچھا یا علی جب سب چلے گئے. اچھا یہاں رک کے ایک جملہ نہ کہہ جاؤں, جب نبی نے کہا سب چلے گئے تو پھر سب چلے گئے.
آپ جیے، ایسا نہ ہو جملہ گزر جائے آپ پیچھے رہ جائیں، پھر مجھے پلٹ کے آنا پڑے، پھر مجھے ہلانا پڑے۔ پیغمبر نے پوچھا یا علی جب سب چلے گئے تو آپ کیوں نہیں گئے؟ علی کا جواب تو ہم بعد میں سنیں گے، پہلے پیغمبر کی بات کو پلے باندھیں گے کہ سب چلے گئے، سب چلے گئے، یا علی آپ کیوں نہیں گئے؟ رسالت کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اکفر بعد الایمان، اکفر بعد الایمان، کیا میں اظہار ایمان کرنے کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ کیا میں اظہار ایمان کرنے کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ اس سے زیادہ لطیف جملہ اگلا ہے، جب علی نے کہا کہ میں چلا جاتا تو کیا میں کفر اختیار کر لیتا؟ پیغمبر نے یہ نہیں کہا چپ چپ علی، بس بس علی، خاموش علی۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا خاموش علی، وہ میدان سے گیا ایمان سے تو نہیں ہے۔ نہیں 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 نہیں، مجمع پیچھے ہے، مجمع پیچھے ہے جی۔ آپ کو پتہ ہے میں انگلی پکڑ کے لے کے چلنے کا عادی ہوں۔ ماشاءاللہ پیغمبر نے فرمایا آپ کیوں نہیں گئے؟ عرض کیا اکفر بعد الایمان، کیا میں اظہار ایمان کے بعد، میرے لفظوں پہ توجہ ہے، ایک ہوتا ہے ایمان لانا، ایک ہوتا ہے ایمان ظاہر کرنا۔ پیغمبر نے یہ، ہاں میرے ساتھ رہیں گے تو پھر جلدی سفر طے ہو جائے گا نا۔ ہاں ایک ہوتا ہے ایمان لانا، ایک ہوتا ہے ایمان ظاہر کرنا۔ اس کی میں مثال دے دوں، 40 سال تک اعلان نبوت نہیں کیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی نہیں۔ 40 سال تک اعلان نبوت نہیں کیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی نہیں، رسول نہیں۔ نبی تو بن کے آئے تھے، اعلان بعد میں کیا۔ ایک اور چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، شاہ صاحب نے اذان دی تو سب نے کہا آج مؤذن فرمان علی شاہ جی تھے۔ اچھا جب گاڑی میں مجھے لے کے آ رہے تھے، توجہ چاہیے، توجہ چاہیے دوستو، جب گاڑی میں لے کر آ رہے تھے تو کیا اس وقت مؤذن نہیں تھے؟ مؤذن تھے۔ اذان ادھر آ کے شروع کی، معلوم ہوا مؤذن پہلے سے ہی تھے، ادھر اذان پڑی ہے، علی تو کل ایمان ہے۔ واپس آئیں اس پوائنٹ کے اوپر۔ آپ کو پتہ نہیں میں کبھی کبھی پوچھ بھی لیتا ہوں میں کہاں پہ تھا۔ جو نئے دوست آئے ہیں، جو پچھلے سال جنہوں نے نئی اپنی زیارت کرائی، نئے آئے ہیں، خدا انہیں کامیابیاں دے۔ چلو انہیں نہیں پتا، پرانوں کو پتا ہے کہ میں پوچھ لیتا ہوں کہ میں کہاں پہ تھا۔ خاص کر میں وہ لوگوں کو پوچھتا ہوں جو توجہ نہیں کرتے، ایسے کیا، پیچھے دیکھا، میسج چیک کیا، پھر میں ان کو ضرور پوچھتا ہوں کہ میں کہاں پہ تھا۔ صلوات پر محمد آج پھر وہ حدیث رہ رہی ہے، حدیث کا ترجمہ پھر پیچھے رہ گیا، ہم آگے نکل آئے ہیں۔ اچھا لطیف جملہ جو تھا کہ یا علی جب سب چلے گئے تو آپ کیوں نہیں گئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کو پتہ نہیں تھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی کو علم نہیں تھا کہ علی کیوں نہیں گئے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں اللہ کو پتہ ہی نہیں کہ موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے جی۔ ہاں اس لیے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے، تاکہ علی اپنی زبان سے جواب دیں، یہ جواب تاریخ میں محفوظ ہو
جائے، عشرہ محرم میں مالٹا میں پہنچ جائے، پھر پڑھنے والا پڑھے، علی کا جواب پڑھے، نبی کا سوال پڑھے۔ نبی نے پوچھا سب چلے گئے، آپ کیوں نہیں گئے؟ تو پھر علی نے فرمایا کہ کیا میں اظہار ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ تو پیغمبر نے یہ نہیں کہا نانا علی، خاموش علی، چپ چپ علی۔ علی کا کہنا، پیغمبر کا خاموش رہنا، پیغمبر کا علی کو خاموش نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ احد کے میدان سے جتنے چلے گئے ایمان سے چلے گئے۔ آپ سلامت رہے۔ پورے کا پورا دین ہم پھر اس نقطے پہ واپس آنا چاہ رہے ہیں۔ سب کو یاد ہوگا تو بہت اچھی بات ہوگی، نہیں یاد ہوگا تو توجہ کریں گے، یاد آ جائے گا۔ پورے کا پورا دین مسلمانوں نے لیا ہے یا ازواج سے؟ یہی سے بات آگے چلی تھی نا، یا اصحاب سے یا آل سے؟ ازواج بتا سکتی ہیں پیغمبر گھر میں کیسے رہتے تھے، یہ نہیں بتا سکتی باہر کیسے رہتے تھے۔ اصحاب یہ تو بتا سکتے ہیں باہر کیسے رہتے تھے۔ اصحاب یہ تو بتا سکتے ہیں باہر کیسے رہتے تھے، یہ نہیں بتا سکتے کہ گھر کے اندر کیسے رہتے تھے۔ تو پھر دین اس سے لینا چاہیے جو یہ بھی بتا سکے کہ نبی گھر میں کیسے رہتے تھے، نبی گھر کے باہر کیسے رہتے تھے۔ صلوات پر محمد بتاؤ، ابھی تو پہلی مجلس ہے۔ صلوات پر محمد ویسے اگر آپ اس کی پرواہ اسپیکر کی نہ کریں تو مجھے تو کوئی پرواہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، جدیدیہ مردہ باد، جدیدیہ مردہ باد، عظمت سرور انبیاء بلند الصلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ رانا صاحب بیٹھ کے اسپیکر کو ٹھیک کریں گے، کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ آپ کو نہ مجھے۔ بسم اللہ۔ جس زمانے میں اسپیکر نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں مجالس ہوتی تھی، جس زمانے میں یہ اسپیکر نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں مجلسیں ہوتی تھی۔ جس کو یقین ہے وہ بولے گا، اس زمانے میں مجلسیں ہوتی تھی۔ آواز میری آپ تک بھی پہنچے گی، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں تک بھی پہنچے گی۔ نعرہ حیدری، بارہ دیگر صلوات۔ بات ایسے ہے کہ انسان سہولیات کا عادی ہو چکا ہے، بات ایسے ہے کہ انسان سہولیات کا عادی ہو چکا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ میں مجلس میں رانا کیوں کہتا ہوں، اسی لیے صلوات پر محمد۔ اچھا، یہ جو 1 2 3 منٹ ہمارے اس سپیکر نے لیے ہیں ان کو ہم نے کور کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس ٹائم کو ہم نے بچانا ہے۔ تو یہ کیسے بچنا ہے؟ آپ کی توجہات زیادہ ہوئی تب بچنا ہے تاکہ بات میں ایزی پہنچا سکوں۔ کوئی 3 آدمی کے علاوہ کوئی بتا سکتا ہے ہم کہاں پہ تھے؟ چلو آج میں ہی بتاتا ہوں۔ دین اسلام مسلمانوں نے لیا یا ازواج سے یا صحاب سے یا آل سے؟ تو دوستو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ازواج بتا سکتی ہیں گھر کے اندر کیسے رہتے تھے، اصحاب بتا سکتے ہیں گھر کے باہر کیسے رہتے تھے۔
تفصیلات کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں نے ایک ایک صحابی کو کھڑے کر کے پوچھنا تھا، ایک ایک صحابی کو کھڑے کر کے پوچھنا تھا کہ صاحب آپ کتنے سال کے بعد اسلام لائے تھے؟ صاحب 40 سال تک تو سورہ بقرہ تمہیں یاد نہیں ہو سکی، لہذا ہمارا مشن محبتیں تقسیم کرنا ہے، نفرتیں نہیں۔ ہم محبتیں دینے کے لیے منبر کو سجاتے ہیں، ہم محبتیں تقسیم کرنے کے لیے عشرہ مناتے ہیں، اہل سنت بھائیوں کو اس لیے بلاتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے ہمارا وہی رسول ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، ہمارا وہی قرآن ہے جو تم شبینے میں پڑھتے ہو، فرق صرف اتنا ہے تم پڑھتے ہو ہم سمجھتے ہیں، تم پڑھتے ہو ہم سمجھتے ہیں۔ اچھا، پڑھنے اور سمجھنے میں فرق ہے، پڑھنے والا پوری رات میں قرآن ختم کرتا ہے، سمجھنے والا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی 10 دن میں پورا مکمل سمجھا نہیں سکتا۔ یہ فرق ہے پڑھنے اور سمجھنے میں۔ اچھا، بات یہاں پہ پہنچی تھی، یا ازواج سے دین لیں گے یا صحاب سے لیں گے یا آل سے لیں گے۔ آل سے دین ہم کیوں لیتے ہیں؟ آج کے فضائل کی شاید یہ آخری بات ہو، آپ نے محبتیں کم کی تو پھر انشاءاللہ 10 آخری باتیں ہوں گی۔ ہاں، پڑھنے والا کہتا ہے محبت ہوئی تو میں زیادہ پڑھوں گا، میں کہتا ہوں نہ غور سے سنو گے تو پھر میں زیادہ پڑھوں گا۔ صلوات علی محمد وعلی بارے دیگر صلوات۔ بات میری سب تک پہنچ رہی ہے؟ اچھا، جب کبھی کبھی کسی جملے کو میں ریپیٹ کرتا ہوں نا، وہ اس لیے کہ جو نئے ہمارے آصف بھائی آتے ہیں ان کے لیے بھی ایک جملہ کہہ دیں تاکہ انہیں پتا چلے اس سے پہلے کیا پڑھا جا چکا ہے۔ ہر آدمی مجلس کے لیے آتا ہے نا، تو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے نا۔ کسی کو ایک جملے میں ہم بتا دیتے ہیں کہ اب تک کیا پڑھا جا چکا ہے، کسی کو ایک اشارے میں بتا دیتے ہیں کہ اب تک کیا پڑھا جا چکا ہے۔ دوستو، کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں، اہل تشیع دین اسلام اہل بیت سے لیتے ہیں، مجھے قسم ہے خدا کی، مجھے قسم ہے مصطفیٰ کی، مجھے قسم ہے آل مصطفیٰ کی، ہم اپنی مرضی سے اہل بیت سے دین نہیں لیتے۔ ہم اپنی مرضی سے اہل بیت سے دین نہیں لیتے۔ پوچھو پھر کیوں لیتے ہو اہل بیت سے دین؟ ہم اس لیے لیتے ہیں کہ اطاعت رسول جس نے کی ہے، اتباع رسول جس نے کی ہے، اسی سے دین لیں گے۔ اسی کو پتا چل ہوگا کہ مصطفیٰ کہتے کیا تھے، کرتے کیا تھے۔ یعنی دین اسلام ہم اس سے لیں گے جو اطاعت رسول بھی کرتا ہوگا، اتباع رسول بھی کرتا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ جب پیغمبر نے کچھ کہا فوراً مانا، جب پیغمبر نے کیا تو اسی طرح کیا۔ اسی لیے ہم اہل بیت سے دین لیتے ہیں۔ بیدار مجمع ہے، تاریخی نکتہ کہنا چاہتا ہوں، بہت اہم سطر پڑھنا چاہتا ہوں۔ دوستو، جنہوں نے مختلف اماموں سے دین لیا، جنہوں نے مختلف اماموں سے دین لیا، ان مختلف چاروں نے 4 طریقے بتائے۔ انہوں نے مختلف 4 طریقے بتائے کہ کیسے نماز پڑھنی ہے۔ ہم نے 12 سے دین لیا، 12 سے دین لیا، 12 سے دین لیا۔ 12 نے بتایا کہ پیغمبر گھر کے اندر بھی ایسے نماز پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں بھی ایسے نماز پڑھتے تھے۔ معلوم ہوا 12 کے 12 کا دین وہ دین ہے جو دین محمد۔
دور میں جو لوگ تھے انہوں نے پیغمبر سے سنا بھی، پیغمبر کو کرتے دیکھا بھی، سن لیا تو عمل کر لیا، اطاعت رسول ہو گئی، دیکھا تو عمل کر لیا اسی طرح، تو اتباع رسول ہو گئی۔ لینا چاہتے ہو جملہ تو کہہ دوں؟ بعض اوقات میں ایک جملہ صرف 4 آدمیوں کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے ممبر کی قسم ہے، دوسروں کی خوش قسمتی ہے ان 4 سے پہلے دوسرے لے لیتے ہیں۔ ہاں دوستو یاد رکھو، پیغمبر کے دور میں پیغمبر نے فرمایا، لوگوں نے مانا، اطاعت رسول ہو گئی، پیغمبر نے کیا، لوگوں نے پریکٹیکل کیا، اتباع رسول ہو گئی۔ یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں، ہم نے اتباع رسول کرنی ہے، ہم کیسے دیکھیں گے کہ آپ نے یہ کام کیسے کیا، یہ کام کیسے کیا، یہ کام کیسے کیا، یہ کام کیسے کیا؟ مسواک کا طریقہ تو یہ بتا دیں گے، سرمے کا طریقہ تو یہ بتا دیں گے، مسواک کا طریقہ تو یہ بتا دیں گے، سرمے کا طریقہ تو یہ بتا دیں گے، پجامے کا طریقہ تو یہ بتا دیں گے، داڑھی کا طریقہ تو یہ بتا دیں گے۔ یا رسول اللہ آپ چلے جائیں، ہم نے کرنی ہے اتباع رسول، تو ہم کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا یہ مسئلہ تو میں اپنے آخری حج پہ حل کر کے آیا تھا۔ یہ مسئلہ تو میں اپنے آخری حج کے موقع پہ حل کر کے آیا تھا، جب پلانوں کا ممبر بنایا تھا، میرا ایک خاص پلان تھا۔ تو ان میرے پیارے پیارے صحابیوں سے میں نے پوچھا تھا کہ ایک ممبر کا انتظام کر دیجئے، انہوں نے دائیں بائیں دیکھنا عبادت سمجھا۔ جب میں نے ان سے ممبر مانگا تھا، انہوں نے دائیں بائیں دیکھنا عبادت سمجھا۔ انہوں نے کہا جنگل میں یا رسول اللہ، صحرا میں یا رسول اللہ، ممبر کیسے؟ پھر میں نے پلانوں کا ممبر بنا کے اپنا پلان بتایا، سب کو بتایا، من کنت مولا ہو فاضلی مولا، جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا، جس جس کو سمجھو، جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ مطلب کیا؟ اگر میں زمین والوں کا مولا، علی زمین والوں کے مولا، میں آسمان والوں کا مولا، علی آسمان والوں کے مولا، میں ہود کا مولا، علی ہود کے مولا، میں آدم کا مولا، علی آدم کا مولا، میں ابراہیم کا مولا، علی ابراہیم کا مولا، میں موسیٰ کا مولا، علی موسیٰ کا مولا، میں عیسیٰ کا مولا، علی عیسیٰ کا مولا، میں ایوب کا مولا، علی یعقوب کا مولا، میں یونس کا مولا، علی یونس کا مولا، میں یوسف کا مولا، علی یوسف کا مولا۔ کوئی مخلوق کسی فہم و گمان میں نہ رہ جائے، میں ابو بکر کا مولا، میں ابو بکر کا مولا، علی ابو بکر کا مولا، میں عمر کا مولا، علی عمر کا مولا، میں عثمان کا مولا، علی عثمان کا مولا۔ انہوں نے ادھر مان لیا تھا، اسی لیے کہتے تھے بخن بخن یا علی ابن ابی طالب، بخن بخن یا علی ابن ابی طالب۔ ابو طالب کے بیٹے علی مبارک ہو، ابو طالب کے بیٹے، ابو طالب کے بیٹے علی مبارک ہو، بخن بخن یا علی ابن ابی طالب۔ اس میں نا باریک نکتہ ہے، میرا دل تھا آپ اشارہ سمجھتے، آپ اشارہ سمجھ نہیں سکے، میں نے تفصیل کرنی ہے۔ یا علی ابن ابی طالب کس نے کہا؟ عمر نے کہا یا علی ابن ابی طالب۔ معلوم ہوا عمر کے نزدیک مقام غدیر پہ رسول کے سامنے یا علی کہنا بدعت نہیں ہے۔ یا علی کہنا۔ دوسرا باریک نکتہ اس کے اندر، بخن بخن۔ آپ کو پتا ہے میں ایک جملے پہ گھنٹہ پڑھتا ہوں، یہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے گھڑی والا۔
یہ رہنی چاہیے. پچھلے سال بڑی مدتوں سے بڑی دعاؤں سے منگوائی تھی. صلوات پر محمد بارہ دیگر صلوات. پانی کا سسٹم ایسا ہونا چاہیے ساقی قریب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں ساقی کے آنے جانے سے پھر سب کو پیاس لگ جاتی ہے. صلوات پر محمد اگر آپ زور سے نہ سنیں میں زور سے نہ پڑھوں، زور سے نہ پڑھوں تو ایک گلاس بھی بہت ہے. صلوات پر محمد اس میں ایک باریک نکتہ ہے. بخن بخن جو پچھلے سال نہیں پڑھا گیا وہ پڑھنا چاہتا ہوں. ہاں بخن بخن یا علی ابن ابی طالب، مبارک ہو یا علی ابن ابی طالب. باریک نکتہ یہ ہے کہ میں ادھر آیا ہوں عشرہ محرم پڑھنے کے لیے. اعلان کیا جائے گا اب باپ کے سامنے فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں. اعلان نہ بھی کیا جائے، مجلس کے بعد کوئی آدمی ضلع گجرات کا کھڑے ہو کے کہتا ہے کہاں سے ہیں جی؟ وہاں سے ہیں. اچھا ہم تو وہاں کافی لوگوں کو جانتے ہیں. باپ کا کیا نام ہے؟ باپ کا نام بتانا اگر میرے لیے شرم کی بات ہوگی تو میں اور بہانے تلاش کروں گا. تو میں اور بہانے تلاش کروں گا. بہت لطف لوگے دوستو. ہاں میں اور بہانے تلاش کروں گا. جب باپ کا نام لینا میرے لیے عزت ہوگی، میرے لیے منزلت ہوگی، میرے لیے وقار ہوگا، میری عزت و عظمت و شان میں اضافہ ہوگا. تو پھر جب وہ پوچھے گا کہ آپ کس کے بیٹے ہیں تو آپ اپنے مرضی سے آپ نے سننا ہے جو میں پوائنٹرز کرنا چاہتا ہوں دوستو. جب وہ پوچھیں گے کہ آپ کے بابا کا نام کیا ہے، کس کے بیٹے ہیں، خالی نام پوچھے پھر بھی اگر باپ صاحب فضیلت نہ ہوگا تو خالی نام بتا دیا جائے گا. اگر پوچھے کس کے بیٹے ہیں اور لفظ کس کے جو ہے نا پھر ان کا کردار بھی سامنے آئے گا، ان کا کردار بھی سامنے آئے گا، ان کی ساری شان بھی سامنے آئے گی. جیسے ہی اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس کے بیٹے ہیں تو میں نے اسے بڑے فخر سے کہا میں حاجی زوار مہدی خان کا بیٹا ہوں جو مسجد امام زمانہ کے مؤذن تھے. میں اس کا بیٹا ہوں جو باریش تھے. میں اس کا بیٹا ہوں جو باریش تھے. میں اس کا بیٹا ہوں جو 5 نمازیں مسجد میں جا کے پڑھتے تھے. میں اس کا بیٹا ہوں جو حلقے کے ماتمی تھے اور جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں وہ تھے. جی ہاں جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں وہ تھے. جب پوچھیں گے کہ آپ کس کے بیٹے ہیں تو میں کہوں گا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو رضاکار حسینی تھے. میں اس کا بیٹا ہوں جو مجلس شبیر میں کھڑے ہو کے ربائی پڑھتے تھے. میں اس کا بیٹا ہوں جو 8 ربیع الاول کے سالانہ جلوس معمل کے مہاری تھے. یعنی اگر صاحب فضیلت ہے باپ تو ہم پورا اس کا تذکرہ کریں گے. توجہ ہے نا. اگر باپ چور ہے نہیں میرے ساتھ، نہیں میرے ساتھ، اگر باپ چور ہے آئی بائی شائی کریں گے، باپ کا تعارف نہیں کرائیں گے. خدا را میرے ساتھ رہو. میں ایک مقام پہ لے کر جانا چاہ رہا ہوں. جب اس نے کہا بخن بخن یا علی ابن ابی طالب، اس سے پوچھ لو کبھی ابو طالب کے ایمان پہ شک کرتے ہو؟ کبھی حدیث میں کہتے ہو ابو طالب کے بیٹے، ابو طالب کے بیٹے، ابو طالب کے بیٹے. معلوم ہوا اندر سے مانتے تھے علی کل ایمان ہے، اس کا باپ اس کا بھی باپ ہے. سے شروع کریں گے، کل یہیں سے شروع کریں گے.
کل ہم حدیث کا ترجمہ پہلے کریں گے. آج بھی بڑی کوشش تھی کہ حدیث کا ترجمہ پہلے کروں. بہرحال یہ ذکر کی برکات ہیں. یہ معجزہ ہے حسین کی اماں کا، نہ پڑھنے والے کا کمال، نہ سننے والے کا کمال. یہ محرم ہمیں زندگیاں بخشتا ہے، یہ محرم ہمیں عزتیں بخشتا ہے، یہ محرم ہماری دعائیں قبولیت کا ایک خاص وسیلہ ہے. یہ محرم ہمیں ایک دوسرے کے نزدیک ہونے کا سبق دیتا ہے. یہ محرم ہمیں صبر کا درس دیتا ہے. یہ محرم ہمیں بتاتا ہے کہ جو آخر پہ آ کے جوتوں میں بیٹھ جاتا ہے اس کا مقام آپ نہیں سمجھتے اس کا مقام کیا ہے. میں کیسے پڑھوں؟ عزاداروں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، پھر بعد میں خبریں ملتی ہیں نہیں مولانا کو ایسے تو نہیں پڑھنا چاہیے تھا. اشارہ کر کے میں ایک روایت سنانا چاہتا ہوں. زہری کے ہاں مجلس شبیر تھی. زہری نے جا کے دعوت دی مولا سجاد کو. آقا آپ نے فرمایا تھا کہ زہری مجلس رکھو تو میں آ جاؤں گا. مجھے کربلا کے بعد شادیوں میں آنا جانا اچھا نہیں لگتا. عزادارو، آپ تو علی اکبر کی شادی یاد آ گئی، آپ کو تو قاسم کا صحرا یاد آ گیا. اللہ اکبر. زہری کربلا کے بعد مجھے بازار میں آنا جانا اچھا نہیں لگتا. زہری اگر تو نے مجھے دعوت دینی ہے اپنے گھر میں مجلس رکھو، میں آ جاؤں گا. عزاداروں، رونے والوں، زہری نے اپنے گھر میں مجلس رکھی. عزاداروں کے دل بڑے نازک ہیں. میں نے اشارے سے گزر جانا ہے، آپ نے سمجھ جانا ہے. آپ کی آنکھیں برسات کرنا شروع کر دے گی. رونے والوں، جب مجلس رکھی، زہری کہتا ہے کہ میرے مولا سجاد جب تشریف لائے تو میں نے ان کو ممبر کے اوپر بٹھایا. جب میں نے ممبر پہ بٹھایا تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا مولا سجاد ممبر پہ نہیں ہیں. اگلا جملہ میں نے اشارے سے گزرنا ہے. رونے والوں کہتا ہے ممبر پہ نہیں ہے. تلاش کرتے کرتے جہاں سے عزاداروں کا داخلہ ہو رہا تھا، بس اس سے کھل کے میں نہیں پڑھ سکتا. رونے والوں، دنیا کے غم میں نہ رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیاں حل فرمائے. زہری کہتا ہے میں تلاش کرتے کرتے آقا کو جہاں سے عزاداروں کا داخلہ ہو رہا تھا وہاں جب میرے مولا مجھے نظر آئے تو میں نے کہا آقا آپ کا مقام تو ممبر تھا، آپ یہاں کیوں ہیں؟ رو کے کہتے ہیں تجھے نہیں پتا وہاں میری دادی زہرا ہے. عزاداروں، بڑا مقام ہے آپ کا. رونے والوں، بڑا مقام ہے. بطول کی دعا ہے آپ. عزاداروں، بطول کی دعا ہے آپ. عزاداروں، رونے والوں، بس آج ایک ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں. چل پڑا حسین مدینے سے، دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو، دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو. جس کو حسین کا مدینے سے چلنا نظر آ رہا ہے وہ عبادت کر لے گا. رونے والوں، جب حسین نے حکم دیا غازی عباس کو، عباس بھیا میں مدینہ چھوڑنا چاہتا ہوں، عزاداروں تیاریاں شروع ہوئی. جیسے ہی تیاریاں شروع ہوئی مدینے کی شریف زادیوں نے کہا اے میرے آقا حسین، اے ہمارے آقا حسین، ہم منع تو نہیں کرتی کہ آپ نہ جائیں، ہمیں پتہ ہے آپ نانے کا دین بچانے جا رہے ہیں. عزاداروں، بیویاں کہتی ہیں مولا
ایک درخواست ہے، ہم ایک حلقہ بنا کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ عزاداروں، مدینے کی شریف زادیوں نے کہا اے آقا حسین، ہم حلقہ بنا کے کھڑی ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ ہماری مرشد زادی زینب کا معامل درمیان سے گزار دیجئے۔ ایک دفعہ آئے اونو محمد کی اماں کا معامل ہمارے درمیان سے گزار دیجئے، ہم آخری سلام کر لیں۔ عزاداروں، رونے والوں، آپ جانتے ہیں جب تیاری ہونا شروع ہوئی، مدینے کی شہزادی تھی نا زینب، مدینے کی شہزادی تھی نا زینب، شہزادیوں کے گھر میں سب کچھ ہوتا ہے، سارا سامان ہوتا ہے۔ عزاداروں، سامان سفر تیار ہوا، کسی نے کیا خوب جملہ لکھا، لے کے ہر چیز چلی تھی مدینہ سے زینب، لے کے ہر چیز چلی تھی مدینہ سے زینب۔ بھائی کی لاش میں پہنچی تو کفن یاد آیا، پانی پہ نظر پڑی، ہر تشنہ دہن نظر آیا، ہر تشنہ دہن یاد آیا۔ بس عزاداروں، رونے والوں، راوی کہتا ہے جب قافلہ تیار ہونے لگا، راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا ایک 13 سالہ شہزادہ ہے، اپنے زانوں کو ٹیک کے ایک لپٹی ہوئی خاتون کو سوار کرا رہا ہے۔ عزاداروں، راوی کو تو پتہ ہی نہیں کہ خاتون کون ہے، مگر آپ 13 سال سے تو سمجھ گئے نا، 13 سال تو سمجھ گئے نا، ماں کون ہے، بیٹا کون ہے، سوار کرانے والا کون ہے، سوار ہونے والی بی بی کون ہے۔ راوی کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ایک 18 سالہ جوان ہے، 18 سالہ جوان سامنے آیا، اس نے ایک مخدرہ کا بازو پکڑا، اپنا زانو ٹیک کے آئے ماں کو سوار کرایا۔ میں کہتا ہوں رونے والوں، ہے کوئی ماں جو 18 سالہ جوان کو لے کے آئے اس کی خوشیاں دیکھنے جا رہی ہو؟ میں کہتا ہوں دین بچ جائے تو آل محمد کے لیے یہی خوشی ہے، گھر کا سب کچھ قربان ہو جائے، دین بچ جائے۔ بس عزاداروں، رونے والوں، تھوڑی دیر کے بعد راوی کہتا ہے ایک جوان اندر سے باہر آیا، اس نے الحجاب الحجاب کا نعرہ بلند کیا۔ جب اس نے نعرہ بلند کیا الحجاب الحجاب الحجاب، لوگوں پردہ کر لو، لوگوں پردہ کر لو۔ حسین پوچھتے ہیں عباس عباس، سامنے بندہ بھی کوئی نہیں، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، یہ الحجاب الحجاب کیوں کہہ رہے ہو؟ رونے والا سنو گے، عباس تڑپ کے کہتے ہیں اے میرے آقا حسین، میں پرندوں کو کہہ رہا ہوں، اے پرندوں پروازوں کو بند کر لو، زہرا کی بیٹی باہر آ رہی ہے، زہرا کی بیٹی گھر سے باہر آ رہی ہے۔ رونے والوں، زیادہ دیر نہیں گزری، چادر میں لپٹی ہوئی علی کی بیٹی جب باہر آئی، حسین سامنے آئے سوار کرنے کے لیے، عباس سامنے آئے، زینب کہتی ہے مجھے وہ سوار کرائے، مجھے وہ سوار کرائے جو 11 محرم کو بھی سوار کرائے۔ عزاداروں، بی بی کا کہنا تھا مجھے وہ سوار کرائے جو 11 محرم کو بھی سوار کرائے۔ آقا حسین نے کہا کہاں ہے میرا سجاد؟ سجاد سامنے آئے، زینب سوار ہوئی، روتی ہوئی آنکھوں سے ایک دفعہ بی بی کو کہو
अज़ादारों, रोने वालों, एक जुमला कह के मातम हुसैन हो जाएगा। आज तैयारी भी सुन रहे हो, आज रवानगी भी सुन रहे हो। अज़ादारों, रोने वालों, जब शहजादियाँ घर से रवाना होती है न सफ़र पे, उनके साथ साथ शहजादे होते हैं। आए शिया कौम, ये मदीना से चलना नहीं रोती, मदीना से चलना सुन के नहीं रोती, ये जब भी रोती है मदीना का चलना सुनती जाती है। 11 मुहर्रम का चलना सोचती जाती है, 11 मुहर्रम का चलना सोचती जाती है। ऐ ज़ैनब, आज तो तेरे बाएं अली अकबर अब्बास कासिम नजर आ रहे हैं, जब 11 मुहर्रम को बेपलान ऊंट पे तू सवार होगी, ना तेरे सर में रज़ा होगी, ना तेरे हाथ आज़ाद होंगे। आए अज़ादारों, चलने लगा काफिला, चलने लगा काफिला। पीछे से आवाज आई, पीछे से आवाज आई, महल्लन महल्लन, जरा ठहर जाइए, जरा ठहर जाइए और रुकिए। जब हुसैन ने देखा चलते हुए काफिले को, रोका क्यों जा रहा है, जवाब मिला, अली असगर, अली असगर सुगरा की गोद नहीं छोड़ रहा। इसी जुमले पे मैंने मातम करा देना है। रोने वालों, हुसैन ने कहा, एक एक बीबी को भेजा, एक एक बीबी ने अली असगर को कहा, चलिए सुगरा जाने दीजिए। अज़ादारों, असगर सुगरा की गोद नहीं छोड़ रहे। क़यामत का जुमला पढ़ना चाहता हूँ, घर तक रोते जाओगे, सुबह तक बिस्तर पे रोते रहोगे। हुसैन जल्दी से अपनी सवारी से नीचे उतरे, वापस उधर आए जहाँ असगर सुगरा की गोद में थे। हुसैन ने अली असगर के कान में कोई ऐसा जुमला कहा, असगर ने तड़प के कहा, लब्बैक लब्बैक। सुगरा कहती है, बाबा ले जाइए अली असगर को, मगर ये तो बताइए असगर के कान में तुमने क्या कहा। सुनोगे अज़ादारों तो मातम कर लोगे। हुसैन कहते हैं, ऐ सुगरा, मैंने असगर के कान में सिर्फ इतना कहा है, असगर अगर तू करबला नहीं जाएगा, हुरमल का तीर कौन खाएगा। हुरमल के तीर का नाम आना था। असगर ने तड़प के सुगरा की गोद को छोड़ा। मातमे हुसैन,